وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہ کیا جائے گا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ خواتین و حضرات، وزیر جمہوریہ پاکستان الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، کل سے جو سچویشن بنتا جا رہا ہے، کل صبح سے میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو اعتماد میں لوں اس چیز کے۔ دیکھیں، ہم نے پلوامہ کے بعد ہندوستان کو پوری آفر کی کہ کسی قسم کی وہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ پلوامہ میں ان کی کیجولٹیز ہوئی اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کو، ان کے لواحقین کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی، کیونکہ یہاں 10 سال سے کچھ 70,000 کیجولٹیز ہوئی ہیں، اور میں 10 سال سے کتنے ہسپتالوں میں گیا ہوں، اور جدھر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے بم بلاسٹ وکٹم جن کے بازو نہیں ہیں، ٹانگیں نہیں ہیں، چل نہیں سکتے، آنکھیں نہیں ہیں۔ اس لیے مجھے پتہ ہے کہ ایک تو جو اس دنیا سے چلے گئے، اور دوسرا جو کہ انجرڈ ہوئے ان کے اوپر اور ان کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اس لیے ہم نے سیدھا ہندوستان کو آفر کیا کہ کسی طرح کی بھی آپ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، اگر اس میں کوئی بھی پاکستانی ملوث ہے تو پاکستان پوری طرح تعاون کرنے کے لیے آپ سے تیار ہے۔ ہم نے یہ اس لیے کہا کہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہماری زمین استعمال کی جائے کہیں بھی دنیا میں باہر دہشت گردی کرنے پہ، اور نہ ہی باہر سے کوئی پاکستان کی زمین استعمال کرے۔ تو اس لیے اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ تھی نہیں۔ ہم تو جب تیار تھے، ہم جب پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار تھے، تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ اس کے باوجود ہندوستان نے کوئی ایکشن لینا، اور اسی لیے میں نے انہوں نے کہا کہ ہماری مجبوری ہوگی جب آپ ایکشن لیں گے، ہماری مجبوری ہوگی رسپونڈ کرنا، کیونکہ یہ کسی ملک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے ملک کے اندر کاروائی کرے اور خود ہی فیصلہ کر لے کہ وہ اس نے جرم کیا، جج، جوری اور ایکسیکیوشن خود ہی بن جائے۔ اور مجھے خدشہ اس لیے تھا کہ ہندوستان کے الیکشنز ہیں،
اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کوئی ایکشن لیا جائے گا. لہٰذا میں نے ہندوستان کو کہا کہ ہمیں جوابی کارروائی کرنی پڑے گی. تو جب کل صبح کو جو ایکشن لیا گیا, صبح ہماری بات ہوئی آرمی چیف کی, ایئر چیف کی اور میری, اور ہم نے اس لیے ایکشن نہیں لیا صبح کیونکہ ہمیں پوری طرح پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کا ڈیمیج ہوا ہے پاکستان میں وہ, اور جب تک وہ ہمیں پتہ نہ چلتا تو یہ بھی بڑا ارسپانسبل ہونا تھا پاکستان سے کہ اگر ہم ایکشن لے لیتے اور ہندوستان کی کیجولٹیز کر دیتے جب ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی تھی. تو لہٰذا ہم نے انتظار کی اور آج ہم نے ایکشن لیا. ہمارا پہلے سے پلان تھا کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, کوئی کیجولٹیز نہ ہو, صرف ہم یہ بتائیں ہندوستان کو کہ ہمارے میں کیپیبلٹی ہے کہ اگر آپ ہماری ملک میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ملک میں جا کے کارروائی کر سکتے ہیں. صرف اس کا یہ مقصد تھا. 2 ہندوستان کے مگز نے پاکستان کی ریٹیلیشن میں بارڈر کراس کیا, ان کو شوٹ ڈاؤن کیا گیا, اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ پائلٹس ہمارے ساتھ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ادھر سے کدھر جاتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. میں اب ہندوستان سے مخاطب ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں ہم تھوڑی سی عقل اور حکمت استعمال کریں. جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں بڑی بڑی, ساری جنگوں میں مس کیلکولیشن ہوئی ہے. کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جو جنگ شروع کر رہے تھے کہ وہ جنگ کدھر جائیں گی. فرسٹ ورلڈ وار مہینوں میں ختم ہونی تھی, وہ 6 سال لگ گئے. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ایسا وقت آیا, ہٹلر نے سوچا کہ میں روس کو فتح کر لوں. اس نے یہی نہیں سوچا تھا کہ روس کی سردیوں تک شاید ڈیلے ہو جائے اور اس کی تباہی ہوئی وہاں. اسی طرح وار آن ٹیرر میں کیا امریکہ نے سوچا تھا کہ 17 سال تک وہ افغانستان میں پھنسے رہیں گے. ویٹنام وار, کیا سوچا تھا امریکہ نے کہ وہ ویٹنام وار اتنی دور جائے گی. اس لیے یہ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگوں میں مس کیلکولیشن ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے ہندوستان حکومت سے کہ کیا جو ہتھیار آپ کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ہیں, کیا ہم مس کیلکولیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں اس وقت سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ اگر یہاں سے ایسکلیٹ ہوتی ہے تو یہ کدھر جائے گی؟ نہ میرے کنٹرول میں ہوگی, نہ نریندر مودی کے کنٹرول میں ہوگی. اس لیے میں پھر سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب ہم تیار بیٹھے ہیں, ہم نے آپ کو کہا کہ جو آپ کی پلوامہ کی جو ٹریجڈی ہوئی, اس کے جو آپ کو جو دکھ پہنچا ہے, کسی قسم کا ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے اوپر, ہم تیار ہیں. لیکن میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سینس شوڈ پریویل. ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے. شکریہ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کوپ سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پلوامہ کے بعد آفر کیا کہ تحقیقات کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی, لیکن پلوامہ نے متاثرین کے دکھ کو ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا کیونکہ ہم دہشت گردی کی تکلیف سہ چکے ہیں, ہم دہشت گردی کے لیے اپنی زمین کبھی استعمال نہیں کرنے دیں گے. اس تمام آفر کے بعد ہمیں خدشہ تھا کہ بھارت کوئی بھی حرکت کرے گا کیونکہ وہاں الیکشن ہے اور بھارت نے وہی اپنا روایتی جارحیت دکھانی ہے. ہم نے ان کے ایکشن پر کوئی جانی نقصان نہ ہونے کی وجہ سے ریاکشن نہیں دیا, لیکن کو باور کرا دیا کہ آپ ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے یہیں رک جائیں ورنہ پھر ہم جواب دیں گے. اور جنگیں شروع کی جائیں لیکن ان کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے, ناممکن بھی ہو جاتا ہے. ہم دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں, اگر جنگ ہوئی تو کہاں تک جائے گی اس کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا. لیکن ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آئیے, اگر دہشت گردی پر بات کرنی ہے ہم بات کرنے کو تیار ہیں, ہم ہر طرح کے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس طرح کی جارحیت جو ہے وہ نہیں
जारी रखी जा सकती। वजीर आजम इमरान खान ने लाइन ऑफ एक्शन दे दिया है। पाकिस्तान ने भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। वजीर आजम कहते हैं बातचीत से मसला हल करना होगा, सोचना होगा। जंग हुई तो कहां जाएगी? जंग नरेंद्र मोदी मेरे कंट्रोल में फिर नहीं होगी। जरूरी है अकल और हिकमत का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर मैं आज कौम को एतमाद में लेने आया हूं। पुलवामा वाक़े के बाद भारत को तहकीकात की हमने पेशरफ्त की। 10 साल में बड़ा जानी नुकसान हुआ है। भारत को हर तरह की तहकीकात की ऑफर की है। और आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। एक बार फिर पैनल हमारे साथ मौजूद है। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं, राना मुबशिर हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। कॉम्प्रिहेंसिव खिताब किया है, लाइन ऑफ एक्शन वाज़े हो गया है, मुज़ाकरात करने हैं तो करें, अगर कोई भी स्ट्राइक की गई तो रिटेलिएट करेंगे। जी बिल्कुल, सेंस शुड प्रिवेल। और पाकिस्तान के वजीर आजम ने सबूत दिया इस बात का कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेंसिबल जो एक सोच है वो हमेशा याद आ रहे थे कि अगर वो इस वक्त खिताब कर रहे होते तो उनका लबो लहजा क्या होता, उनका एक जिंगोइज्म और उनकी जो एक नफरत खित्ते के अंदर जो अमन को आग लगाने की कोशिशें उनकी और जो उनकी जुबानदानी का इस्तेमाल हुआ है हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ, वो किस किस्म का होता। तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक महज़ब कौम के वजीर आजम का सबूत दिया है, बहुत सेंसिबल बात की है और फिर एक दफ़ा कहा है कि दहशत गर्दी के ऊपर बात करने के वो तैयार हैं। और पाकिस्तान ये बार बार ये बात कर रहा है, उसके बावजूद हिंदुस्तान ने अटैक किया, एग्रेशन किया। लेकिन इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर वजीर आजम के लेवल पे, ये वजीर खारजा, सेक्रेटरी खारजा, स्पोक्स पर्सन फॉरेन ऑफिस का, ये उनके लेवल के ऊपर नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान ने ये ऑफर दिया है एक मरतबा फिर हिंदुस्तान को कि इसको ख़त्म करें और आए मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर बैठ के बात करें। मेरा ख्याल है हमें ज़रूर इसके ऊपर मुस्बत जवाब जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से देखना चाहिए, मिलना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हिंदुस्तान को सूट नहीं करती। पाकिस्तान ने बता दिया है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर कैपेबिलिटी है, सलाहियत है। दबाव था, ट्रिमेंडस दबाव पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर था, अवाम की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, पाकिस्तान की अवाम का कि अब जवाब देना होगा। लिहाजा ये जो रिटेलिएशन थी ये पाकिस्तान ने मजबूरी के आलम में की। लेकिन आपने देखा कि एक इंडियन कैप्टन विंग कमांडर हमारे पास हैं और इसके अलावा 2 तैयारे पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी अनाउंस किया कि वो मार गिराए हैं। और टारगेट जो थे वो DGISPR ने बताया 6 टारगेट हमारे पास मौजूद थे। हम चाहते तो उनको टारगेट कर सकते थे लेकिन हमने रिस्ट्रेंट शो की है और फिर DGISPR ने भी अमन की बात की है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान यही कर सकता है। इसके अलावा हर जंग का के बाद आपको मेज पे आना है, मुज़ाकरात करनी है। मुज़ाकरात के बगैर देखिए 2 अरब की पॉपुलेशन है इस पूरे रीजन की। क्यों हिंदुस्तान ये चाहता है कि यहाँ जो गुर्बत से लड़ाई लड़नी चाहिए वो आपस में महाजों के ऊपर लड़े? क्यों हिंदुस्तान ये चाहता है कि लोगों को एक ऐसे, अपने अवाम को एक ऐसे बुखार में मुब्तला कर दिया जाए कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी की बात करें, दोस्ती की बात क्यों ना करें? तो ये बेहतरीन मौका है। मेरा ख्याल है कि 45 दिन रहे, 50 दिन रहे, हिंदुस्तान की हुकूमत को उनको ये जाते जाते अपना एक अहम काम कर देना चाहिए, उनको बुनियाद रख देनी चाहिए। आइए मुज़ाकरात की मेज के ऊपर जाके बात करते हैं। सही। राना साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? एक दफा फिर से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से ये पॉइंट उठाया गया है कि आप भी न्यूक्लियर पावर हैं, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, और उन्होंने पिछली जो जंगें हैं बड़ी बड़ी उन तमाम की मिसाल दी कि वो शुरू करना तो आसान थी लेकिन फिर समेटी नहीं जा सकी। क्या कहेंगे, इस तरीके से जिम्मेदारी से बात की गई है, क्या सामने से रद्द-ए-अमल आ सकता है? देखिए, इतना जितना भी अप्रिशिएट किया जाए इमरान खान साहब की तकरीर को वो कम होगा। और जो जेस्चर शो कर रहे हैं इमरान खान वो इतना अच्छा है, इतना पॉजिटिव है कि मेरे ख्याल में उसको भी जितना इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जितना अप्रिशिएट करे वो कम होगा। बट द पॉइंट इज, मेरा नहीं ख्याल कि अक्रॉस द टेबल बैठ के कोई चीज हल हो सकेगी। हम पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं, कई साल गुजर गए, कई सेशंस गुजर गए, हर लेवल पे यहाँ पे मुज़ाकरात हो चुके हैं, लेकिन कोई मुज़ाकरात भी हुए हो, आप मुझे उनका हल बता दीजिए। हल यही है कि जनाब जो भी होता है उसका कोई ना कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलता। और मुज़ाकरात का सिलसिला किसी लेवल पे भी हो, सेक्रेटरी लेवल पे हो, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हो, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हो, कभी मुज़ाकरात का कोई हल नहीं निकला, आज तक नहीं निकला। इसलिए कि इंडिया हैज ऑलवेज टेकन पाकिस्तान फॉर ग्रांटेड।
اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ کوئی نیپال ہے پاکستان یا کوئی اور ملک ہے جس طریقے سے وہ ٹریٹ کرتا ہے ہمیں. ناؤ دا سچویشن از کہ اگر آپ جسچر اچھا ہے عمران خان صاحب کا, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بڑا اچھا جسچر ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک جناب پورا میسج چلا گیا ہے کہ جناب ہم لوگ صرف ڈیفینسو یہاں پہ اسٹریٹجی ایوالو کیے ہوئے ہیں, ایگریسو نہیں ہیں ہم لوگ. بٹ دین اگین میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے حل ہوگی, آج تک نہیں ہوئی تو پہلے اب آگے کیسے ہوگی؟ اگر کوئی ہونی ہے تو کوئی تھرڈ پارٹی کو بھی سولوشن یہ ہے, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی جب تک انٹرویو نہیں کرے گی پاکستان اور بھارت کے درمیان تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. رانا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, عاصمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں, منیز جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیز آپ کی طرف بھی آئیں گے اور اب سے تھوڑی دیر بعد ہمیں جوائن کریں گی آج نیوز کی اینکر پرسن سدرا اقبال, اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی تو پھر ان سے بھی ہم ڈسکشن کریں. میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ اس وقت بیٹر سینس شوڈ پریویل, ہمیں بیٹھ کے بات چیت سے اپنے مسئلے حل کرنے چاہیے. تو عمران خان نے مودی سرکار کو ایک بار پھر مشش کر دی ہے اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو پھر نہ آپ کے ہاتھ میں رہے گی نہ ہمارے ہاتھ میں رہے گی, کیونکہ ماضی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں ہمیشہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے. سدرا اقبال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سدرا, ایک تو آج آپ کی برتھ ڈے بھی ہے, تو آج آپ کو 2 طیاروں کی تباہی کی صورت میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ایک تحفہ دیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ علی, سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح ہم بار بار مینٹین کرتے ہیں کہ جنگ میں ہار جیت نہیں ہوتی, انسانیت کی ہار ہوتی ہے. اور ایک دفعہ پھر پاکستان نے پروف کیا, کیونکہ دنیا ہمیشہ یہ انگلی اٹھاتی تھی کہ یہاں پہ دہشت گرد ہیں, انتہا پسند سوچ یہاں پہ پنپ رہی ہے, تو کیا ہمارے نیوکلیئر اثاثے محفوظ بھی ہیں یا نہیں. لیکن جنگی جنون کا اس وقت شکار بھارت ہے, منہ کی کھانی پڑی ہے. پہلے بھارتی جارحیت کا اس نے مظاہرہ کیا اور اس کے بعد بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک بہت ہی مختصر لیکن ایک مستند بیان دیا ہے. قوم کا مرال آپ کے سامنے ہے, اس وقت جوش ولولہ, پوری قوم, تمام ادارے, تمام کی تمام اپوزیشن جماعتیں ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہیں. لیکن ہمارے سامنے ہے کہ ہماری حکومت نے, ہماری ریاست نے اپنی بھرپور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں مس کیلکولیشن نہ ہو, راتوں رات ہی کوئی جوابی کارروائی علی نہیں کی گئی, اس کا باقاعدہ تخمینہ لگایا گیا کہ کیا کچھ ہوا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ دکھایا گیا کہ دیکھیں جی ہمارے پاس بھی کیپیسٹی موجود ہے, ہم رسپونڈ بھی کر سکتے ہیں, ریٹیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. بٹ the most important message جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا تھا کہ better sense must prevail and come to the dialogue table. جی بالکل, اگر دونوں ممالک کی بات کی جائے سدرا, ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جانب سے کافی زیادہ ذمہ دارانہ طریقے سے پوری چیز کو لیا جا رہا ہے, لیکن انڈیا کی جانب سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہمیں غیر ذمہ داری نظر آتی ہے. اور خاص طور پر وہ جس طریقے سے الیکشن کے لیے یہ تمام چیزیں کریٹ کر رہے ہیں وہ سب بھی سب کے سامنے ہے. اس سے نہ صرف 2 ممالک بلکہ پورا خطہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ اتنا زیادہ پریشر بلڈ کر دیتے ہیں, لائک دا مومنٹ پلوانہ ہیپنڈ, اور اس کے بعد جارحیت جب ہوئی, انہوں نے کہا جی پلوانہ اٹیک کا ہم نے بدلہ لے لیا. تو یہاں سے میمز آتی ہیں, ٹویٹس آتے ہیں کہ بھئی 3 درخت آپ نے گرا کے بہت اچھا کیا کہ اپنا بدلہ لے لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے لیے معاملے کو ڈی اسکلیٹ کرنا زیادہ مشکل ہے. آج مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ امبیرسنگ سچویشن انڈیا کے سامنے ہے کہ ان کے 2 طیارے گر چکے ہیں, ان کے 2 پائلٹس پاکستان میں اس وقت زیر علاج ہیں. یعنی ایک تو انہی کے علاقے میں نا علی 2 میرے خیال میں میری اطلاعات کے مطابق 2 اس وقت زیر علاج ہیں. سو دیٹ از دی امپورٹنٹ تھنگ کہ ناؤ دے آر سلولی بریکنگ اٹ ٹو دیم کہ ہاں جی ایک طیارے نے اڑان بھری تھی, وہ واپس نہیں آیا, ہمارا ایک پائلٹ اس وقت لاپتہ ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جی وہ ہماری کسٹڈی میں, تھوڑے دنوں بعد جب ان کے اوپر بات ہوگی, اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری امبیرسنگ فار انڈیا. تو اب یہ بتائیے گا, آج عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ مودی صاحب ذرا عقل سے کام لیں, ہوش کے ناخن لیں, تو کم عقلوں کو اب وہ عقل کا درس دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے مودی صاحب عقل لیں گے؟ دیکھیں لچک تو فوراً آئی ہے علی. آپ دیکھیں سشما سوراج صاحبہ جو اس وقت بھارت میں نہیں ہیں, ان کی طرف سے فوراً ایک ریاکشن آتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اب ہم بھارت تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے, رواداری کا, ذمہ داری کا. بھائی یہ ذمہ داری اور رواداری آپ کے میڈیا پہ اور آپ کے جو اٹیک ہے اس کے اوپر بالکل نظر نہیں آ رہا تھا. علی آپ بات کر رہے تھے کہ خواتین کی جانب سے اس طرح کی چیزیں جا رہی ہیں, اب یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ دیکھیں, آپ ایک تیسری اچھا اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل لیول پر سدرا, آپ جاتی رہی ہیں دوسرے ممالک سے, دیکھتی ہیں کہ پاکستان کا امیج کیا ہے اور انڈیا کا امیج کیا ہے. اگر انڈیا کو ہم پروف بھی کر دیتے ہیں کہ جو اس کا اصل چہرہ ہے یا پھر وہ ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے, اس کے باوجود بھی جو بڑی طاقتیں ہیں ہم ان کی جانب سے اس طرح کی مذمت نہیں دیکھتے جو کہ ہونی چاہیے. بہت پاکستان کے بارے میں یہ تاثر انڈیا نے کریٹ کیا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دے گا. آج آپ دیکھیں ڈپلومیٹکلی انڈیا آئسولیٹڈ کھڑا ہے. اگر آپ نے حال ہی
में महबूबा मुफ्ती साहिबा का जो इंटरव्यू था उसमें आप बात करें तो उन्होंने कहा जी कहाँ है इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में डिप्लोमेटिक उसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर, आज पूरे डायलॉग से बाहर है। अमेरिका और तालिबान के जो मुज़ाकरात करा रहा है उसमें सालिसी किरदार पाकिस्तान का है। और हमारी पहली डिमांड थी, आपने खुद भी देखा होगा, आई कवर्ड इट इन डेप्थ, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तरफ से एक नई पॉलिसी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के हवाले से और खत्ते के हवाले से हम पाकिस्तान से कहते हैं डू मोर, इंडिया का इसमें एक किरदार होगा, हम ग्राउंड बेस्ड कंडीशंस के ऊपर चलेंगे, हम कोई टाइम टेबल नहीं देंगे। तीनों चीजों पे अमेरिका को भी पाकिस्तान के सामने बैक ट्रैक करना पड़ा। अब वो